بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے بچوں، نوری انٹرنیشنل اسکول سے آپ کی تعلیم جاری ہے۔ آج ہم اسلامک نالج کے اندر حدیث پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسے یاد بھی آپ کو کرنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم۔ یہ حدیث پیارے بچوں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو آپ مکمل تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا، قرآن میں بھی یہی فرمان اللہ کا موجود ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کے لیے شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ پیارے بچوں، یہ آپ مان کے چلیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور مکاشفات القلوب کے اندر یہ موجود ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا یعنی نبیوں کے علاوہ، ظاہر سی بات ہے نبی تو سب معصوم ہے، تو نبیوں کے علاوہ آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور، اللہ نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور، خداوند قدوس نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، یعنی تیرا ٹھکانہ بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور، فرمان الہی ہوا، اللہ نے فرمایا اپنے سوار اور اپنے پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعات سے اولاد حرام کا حقدار بنانا، اور اولاد آدم کے لیے حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، اور انہیں یعنی اولاد آدم کو گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، کہ باطل جو معبود ہے وہ بھی شفاعت کریں گے، آباء و اجداد یعنی اپنے آباء و اجداد کی کرامتوں پر وہ فخر کریں گے، ان کی بڑی بڑی امیدیں ہوگی، ہے نا، وہ لوگ توبہ میں تاخیر کرنے پر ان کو ابھارنا، ہے نا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تہدید کے طور پر کہا تھا، یعنی دھمکی کے طور پہ کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ اور اللہ کا یہاں یہ فرمان کہ اعملوا ما شئتم، کہ تم جو چاہو کرو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بندے ہیں وہ تیری ہرگز بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مایوس نہیں ہونا ہے کہ شیطان دشمن ہے تو وہ اپنی دشمنی، اس کی دشمنی ہم پر غالب آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے بھی شیطان سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی تھی حضرت آدم نے کہ اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے چھٹکارا تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا اے آدم، تیرے ہر فرزند کے ساتھ میں محافظ، حفاظت کرنے والا فرشتہ بھیجوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی ابھی کچھ اور، رب نے فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور، اللہ نے فرمایا کہ ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا، کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، تیری اولاد اگر میری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گی تو میں قبول کر لوں گا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کچھ اور عطا فرمایا، فرمانے رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ ہوا کہ ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے کہ اے میرے رب، میری اولاد کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، بالکل ہے، اس کے واروں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اس کے خلاف جو جنگ کرنی ہے وہ نیکیوں کے ذریعے کرنی ہے، نفسانی خواہشات کو پرے رکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی اطاعت کر کے شیطان کے واروں کو فیل کرنا ہے، اور شیطان سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث اچھے سے آپ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ شیطان ہم اور آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کے وار سے ہر وقت ہم اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔